أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مقدس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنے اس بابرکت گھر میں جمع فرمایا ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہم دنیا کے اندر جتنے بھی کار خیر کرتے ہیں، جتنے بھی اچھے کام ہم کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہوں یا ہم روزہ رکھتے ہوں یا ہم صدقات اور خیرات کرتے ہوں یا ہم حج کرتے ہوں یا ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جتنے بھی کار خیر ہم کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ادا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں نہ بلائے تو ہماری مجال نہیں ہے، ہماری ہمت سے باہر ہے کہ ہم مسجد میں آ جائیں۔ میرے دوستو، ہمیں اللہ کی اس توفیق پر، اللہ کے اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم نعمتوں کی ناقدری کرو گے، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرو گے تو سن لو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم بیان فرمایا ہے، ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ میرے دوستو، ہم دنیا کے اندر بہت سے کار خیر کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج ادا کرتے ہیں، صدقات اور خیرات کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ان تمام کی اصل وہ نیت ہے۔ اگر ہماری نیتوں کے اندر اخلاص ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم کار خیر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ مقبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر انشاءاللہ اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم وہ جو کار خیر کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہوں یا ہم روزہ رکھتے ہوں یا صدقات اور خیرات کرتے ہوں، تو اگر ہم وہ کار خیر کرتے ہیں اور ہماری نیت دکھلاوے کی ہے، ہماری نیت شہرت کی ہے، ہماری نیت ناموری کی ہے، تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، کہ جو انسان دنیا کے اندر، عبادتیں تو بہت دور کی بات ہے، نماز اور زکوٰۃ تو بہت دور کی بات ہے، اگر انسان دنیا کے اندر جو کپڑے استعمال کرتا ہے، جو لباس پہنتا ہے، اگر اس لباس کے اندر بھی اس کی نیت شہرت کی ہے، اس کی نیت ناموری کی ہے،
اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر اچھا کہیں گے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کے پاس بہت عالیشان کپڑے ہیں، اس کے پاس بہت عالیشان لباس ہے اور یہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اگر نیت دکھلاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، کہ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ تو میرے دوستو، جب لباس کے اندر شہرت اور نام میری اللہ کے یہاں نامقبول اور مردود ہے، تو پھر عبادتوں کے بارے میں جو عبادتیں ہم ادا کرتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اور دیگر عبادتیں جتنی بھی ہیں، ان کے اندر بھی نیت کا بڑا دخل ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عزیز ساتھیو، جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، مجھے اسی کے تعلق سے چند باتیں کرنی ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے اس آدمی کی کہ جو دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس آدمی کے اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم، کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس آدمی کی طرح ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ اس مال کی مثال اس چیز کی طرح ہے، اس دانے کی طرح ہے کہ جو کاشتکار ہے، جو انسان کسان ہے، جو کھیتی کرتا ہے، وہ کھیتی کے اندر دانہ ڈالتا ہے۔ اس دانے کی مثال ہے کہ جب وہ دانہ زمین کے اندر ڈال دیتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ دانہ پھل لاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ وہ دانہ جو زمین کے اندر ڈال دیا ہے، اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، بھائی کچھ دیر بات ہی سن لیں آپ حضرات، ہاں جی کچھ دیر بات سن لو، تھوڑی سی بات ہو رہی ہے، اس کے بغیر تو کام چل سکتا ہے پنکھے کے بغیر۔ خیر، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ اس دانے کی طرح ہے کہ جو زمین کے اندر دانہ ڈالا ہے، جب وہ دانہ ڈال دیتے ہیں تو اس کے اندر 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے نکلتے ہیں۔ تو زمین کے اندر ایک دانہ ڈالا تھا، لیکن ایک دانہ ڈال کر انسان دنیا کے اندر ایک دانے سے 700 دانے نکال لیتا ہے۔ تو ایسے ہی اس مال کی مثال ہے کہ جو اللہ کے یہاں دیا جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ مال بھی اگر ہم تھوڑا دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کے اعتبار سے اس کا اجر اور اس کا ثواب اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی 700 گنا زیادہ تک کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی نے دانے کی مثال دی ہے، گیہوں کی مثال دی ہے اور کاشتکار کی مثال دی ہے، تو اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کاشتکار کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ جو دانہ ایک دانہ ڈالتے ہیں اور 700 دانے نکل آتے ہیں، تو اس میں 3 باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ وہی 3 باتیں صدقہ اور خیرات میں بھی ضروری ہے۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان وہ دانہ زمین کے اندر ڈالتا ہے تو وہ دانہ صاف ستھرا ہو، وہ دانہ بیمار نہ ہو، اس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو، اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، وہ دانہ گلا سڑا نہ ہو بلکہ بیماریوں سے پاک ہو، خرابیوں سے صاف ہو، گلا سڑا نہ ہو۔ اگر گلا سڑا دانہ ڈال دیں گے تو ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جو دانے خراب ڈال دیتے ہیں وہ دانے پھل نہیں لاتے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلی بات ضروری یہ ہے کہ جو دانہ ہم ڈال رہے ہیں وہ دانہ صاف ستھرا ہو، اس کے اندر بیماریاں نہ ہو، اس کے اندر خرابیاں نہ ہو، وہ گلا سڑا نہ ہو، وہ صاف ستھرا دانہ ہو۔ دوسری بات یہ ضروری ہے کہ جس زمین کے اندر وہ دانہ ڈالا ہے وہ زمین بھی ایسی ہو
جس کے اندر اگانے کی صلاحیت ہو، جس کے اندر پانی ڈالا گیا ہو، جس کو جوتا گیا ہو، جس کی دیکھ بھال کی گئی ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گیہوں کا دانہ نہیں، ہم کوئی بھی دانہ یا دانہ ہی نہیں، اگر ہم پورا پیڑ بھی لگا دیں گے، پودا لگا دیں گے اس زمین کے اندر کہ جس میں اگانے کی صلاحیت نہیں ہے، جسے بنجر زمین کہتے ہیں، اگر اس زمین کے اندر دانہ ڈال دیں گے تو وہ دانہ برابر نہیں ہوتا، وہ دانہ سڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے دانہ تو صاف ستھرا ڈالا تھا، لیکن وہ زمین ایسی تھی جس کے اندر اگانے کی صلاحیت نہیں تھی۔ چنانچہ ہم نے دانہ ڈالا، ہم نے محنت بھی کی، لیکن وہ دانہ ضائع ہو گیا اس وجہ سے کہ جس زمین کے اندر وہ دانہ ڈالنا تھا وہ زمین قابل کاشت ہی نہیں ہے، اس زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، پھر تیسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دانہ صاف ستھرا بھی ہے، وہ زمین قابل کاشت بھی ہے، اس زمین کے اندر کھیتی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو دانہ ڈالنے والا ہے وہ آدمی اس کو جانتا بھی ہو۔ اگر نادان ہے، اگر کھیتی کے جو اصول ہیں، اس کے جو ضابطے ہیں وہ نہیں جانتا، کس وقت دانہ ڈالا جاتا ہے، ڈالنے کے بعد کب پانی دینا ہے، کب کھیت کی جتائی کرنی ہے، کب اس کی کھدائی کرنی ہے، کب اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، کب اس کو پانی دینا ہے، کب اس کو کاٹنا ہے، اگر ان تمام باتوں کو نہیں جانتا تو دانہ بھی صاف ستھرا تھا، جس زمین کے اندر ڈالا ہے وہ زمین بھی صاف ستھری تھی، وہ زمین قابل کاشت بھی تھی، لیکن چونکہ جو ڈالنے والا ہے وہ اس کے فن سے ناواقف ہے، وہ اس کے فن کو جانتا نہیں ہے، تو میرے دوستو تمام باتیں ہونے کے باوجود پھر بھی وہ دانہ ضائع ہو جائے گا۔ تو کھیتی کی مثال دینے میں 3 باتیں سامنے آتی ہیں کہ وہ دانہ صاف ستھرا ہو، وہ زمین جس کے اندر ڈالا ہے وہ زمین قابل کاشت بھی ہو، اگر وہ زمین قابل کاشت نہ ہو تو دانہ بیکار۔ اسی طرح تیسری بات یہ ضروری ہے کہ جو ڈالنے والا ہے وہ اس کے فن کو جانتا بھی ہو۔ میرے دوستوں، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے بتلانا چاہتا ہوں کہ جو ڈالنے والا ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، وہاں بھی 3 باتیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ مال صاف ستھرا ہو، وہ مال ربا کا نہ ہو، وہ مال سود کا نہ ہو، وہ مال چوری کا نہ ہو، وہ مال دھوکے سے کمایا ہوا نہ ہو، وہ فریب کی کمائی کا نہ ہو، بلکہ حلال کمائی کا ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنا چاہتے ہو تو اپنی پاکیزہ کمائی خرچ کرو، سود کا مال نہ ہو، ربا کا مال نہ ہو، بیاج کا مال نہ ہو، حرام کی کمائی نہ ہو، چوری کی کمائی نہ ہو، دغا بازی کی کمائی نہ ہو، دھوکہ دڑی کی کمائی نہ ہو۔ اگر ایسا مال اللہ کی راہ میں دیں گے تو میرے دوست یہ ایسا ہے کہ جیسے سڑا ہوا دانہ زمین کے اندر ڈال دیا ہو، وہ دانہ بیکار ہے۔ ایسے ہی اگر ایسا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو مال تو ہم نے دیا ہے، ہم نے 1000 روپے دیے، 2000 دیے، 10,000 دیے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جہاں ہم وہ مال دے رہے ہیں وہ جگہ بھی ایسی ہو کہ جہاں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہو، وہ جگہ ایسی نہ ہو کہ ہم مال خرچ کریں اور ایسی جگہ خرچ کر دے کہ جہاں وہ مال کا مصرف نہیں ہے، جہاں وہ مال لگ نہیں سکتا۔ مثلا ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو ہم زکوٰۃ کسی ایسے انسان کو دے دیں، کسی مالدار کو دے دیں، کسی ایسے انسان کو دے دے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ میرے دوستو، مال تو خرچ کیا اور پاکیزہ مال خرچ کیا، لیکن چونکہ جہاں مال ادا کیا ہے وہ زکوٰۃ کا، اس مال کا مصرف نہیں ہے، تو لہٰذا مال دینے کے بعد بھی، خرچ کرنے کے بعد بھی وہ مال کوئی پھل لانے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے دوستو، تیسرے جو بات ہے، وہ انسان جو مال خرچ کرنے والا ہے وہ اپنے نیت کے اندر مخلص ہو، اس مال کو دینے سے اس کی نیت شہرت کی نہ ہو، اس کی نیت ناموری کی نہ ہو، اس کی نیت یہ کہلانے کی نہ ہو
کہ لوگ مجھے داتا کہیں گے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ میری تعریفیں کریں گے، لوگ مجھے کہیں گے، گاؤں میں میرا نام ہوگا کہ فلاں صاحب نے مسجد میں یا فلاں صاحب نے مدرسے میں 1 لاکھ روپے دیے ہیں، فلاں صاحب نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں، فلاں صاحب نے 10,000 روپے دیے ہیں۔ میرے دوستو، اگر اس طرح مال خرچ کریں گے، چاہے وہ پاکیزہ مال ہو، حلال مال ہو، لیکن اگر اس مال کو خرچ کرنے میں نیت میں کھوٹ ہے، نیت صاف نہیں ہے، تو میرے دوستو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں وہ مال ہمارے لیے وبال جان تو بن سکتا ہے، لیکن ہمیں جہنم سے بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم جو مال خرچ کرتے ہیں، ہمیں اس میں ضرورت ہے کہ پاکیزہ مال خرچ کریں اور ایسی جگہ مال خرچ کریں کہ جہاں مال لگ سکتا ہو۔ جیسا کہ امام صاحب نے ذکر کیا تھا کہ مسجد میں تعمیر ہو رہی ہے، مسجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے انسان نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہمارے جیسا وعدہ نہیں ہے کہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں اور یاد رکھ کے بھی خلاف کر دیتے ہیں اس کے، ایسا وعدہ اللہ کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جو صادق المصدوق ہیں، جو سچوں کے سچے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ جو سورج نکلا ہوا ہے، اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ سورج نہیں نکلا ہے تو اس کی بات کو تو مان سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا ہے تو اس کی بات کا ہم قطعاً یقین نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، آپ نے بیان فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے عالی شان محل بنائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنے مال کو خرچ کرنے سے پہلے یہ چند باتیں دیکھ لینی چاہیے کہ مال بھی صاف ستھرا ہو، ہماری نیت بھی صاف ستھری ہو، نیت میں کھوٹ نہ ہو، اور جہاں ہم دے رہے ہیں وہ جگہ بھی ایسی ہو کہ جہاں ہمارا مال لگ سکتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔